ہمیں قرآن میں پنجابی لکھی نہیں نظر آتی، ہمیں قرآن میں اردو لکھا نہیں نظر آتا، بس اب ہم نے قرآن سے اردو اور پنجابی کو باہر نکالنے کا طریقہ سیکھنا ہے کہ ہم قرآن سے اردو اور پنجابی کو کیسے باہر نکال سکتے ہیں۔ آئیے طریقہ لیتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے بھائی ہیں جنہوں نے 9th کلاس سے زیادہ پڑھا ہوا ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجئے گا۔ جنہوں نے 9ویں کلاس سے زیادہ تک پڑھا، ماشاءاللہ ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب 9th کلاس میں پڑھتے تھے نا، ریاضی کا پیریڈ تھا اور ریاضی کا بالخصوص تیسرا چیپٹر شروع ہوا۔ تیسرے چیپٹر کی بھی 3.2 مشق جو ہمارے پاکستان میں پڑھائی جاتی ہے، یہ مشق پڑھانے سے پہلے ٹیچر بورڈ پہ آ کے لکھتا ہے A + B اسکوائر، A جمع B کا مربع، اور پھر وہ بتاتے تھے کہ یہ برابر ہوتا ہے A کی 2 جمع B کی 2 جمع 2A اور B، ہوتا تھا نا جی۔ اب جب ٹیچر نے لکھوایا A جمع B کا مربع برابر ہے A کی 2 جمع B کی 2 جمع 2AB، اسٹوڈنٹ نے پوچھا میم، آج کل کیونکہ ٹیچر کم رہ گئے میم زیادہ ہو گئے، تو پوچھا میم جی اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو میم نے بتایا بیٹے جب یہ فارمولا ہے، جب یہ فارمولا سمجھ آ جائے گا تو پوری کی پوری مشق سمجھ آ جائے گی۔ گویا جب کبھی فارمولا آ جاتا ہے تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا کے سارے علوم چاہے فزکس پڑھ رہے ہیں، بایو پڑھ رہے ہیں، کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، بلکہ آج کل تو کارخانے بھی چل رہے ہیں تو فارمولا لگتا ہے اور فارمولا اٹیچ کیا جاتا ہے اور کام چل نکلتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے اگر قرآن کو سیکھنے کے لیے ہم ایک چھوٹا سا فارمولا لگائیں اور قرآن ہمیں سمجھ آ جائے تو لگا لینا چاہیے یا بالکل لگا لینا چاہیے؟ آئیے ایک فارمولا لیتے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا ہر وہ لفظ جس لفظ کے شروع میں آپ کو یا لکھی ہوئی نظر آئے، قرآن کا لفظ ہو اور شروع میں کیا آ جائے یا لکھی ہو، اور اسی لفظ کے آخر پہ واو اور نون بھی لکھا ہو، اگر آپ اس لفظ کے شروع سے یا کو ہٹا دیں گے اور اس لفظ کے لاسٹ سے واو اور نون کو ہٹا دیں گے، آپ دیکھیں گے درمیان میں جو کچھ بچا ہوگا نا وہ اردو ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پاس لفظ ہے یعلمون، کیا لفظ ہے یعلمون۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس لفظ ہے یشکرون، کیا لفظ ہے یشکرون۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس لفظ ہے یکفرون، کیا لفظ ہے یکفرون۔ ہمارے پاس لفظ ہے یتوکلون، کیا لفظ ہے یتوکلون۔ یہ چاند ایک وہ الفاظ ہیں جن کے شروع میں یا ہے اور آخر پہ واو اور نون ہے۔ اب کوئی ہم سے پوچھے کہ یعلمون کیا ہے تو ہمیں اس کا نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ جس لفظ کے شروع میں یا ہو اگر اسے ہٹا دیں، لاسٹ پہ واو اور نون ہو اسے ہٹا دیں، تو درمیان میں یہ دیکھیں عین لام اور میم، علم بچ گیا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے لفظ ہے یشکرون، ہمیں اتنا ہی پتا ہے کہ عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن جیسے ہی ہم نے اس کے شروع سے یا کو ہٹایا، لاسٹ سے واو اور نون کو ہٹایا، تو درمیان میں بچ گیا شکر۔ تو اب شکر جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، علم جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لفظ ہے یکفرون، شروع سے یا کو ہٹایا، لاسٹ سے واو اور نون کو ہٹایا، تو درمیان میں رہ گیا کفر۔ اس کا ترجمہ بھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس لفظ ہے یتوکلون، تو جیسے ہی ہم نے دیکھا شروع میں یا تھی، ہم نے اسے ہٹایا، لاسٹ پہ واو اور نون ہے اسے ہٹایا، تو درمیان میں ہمارے پاس بچ گیا ہے توکل۔ کیا بچ گیا ہے؟ اب یہ جو علم ہے، شکر ہے، کفر ہے اور توکل ہے، تو اس کا ترجمہ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان الفاظ کا ترجمہ کرنے کے لیے ہمیں یا کا ترجمہ آتا ہونا چاہیے اور واو اور نون کا ترجمہ آتا ہونا چاہیے۔ اور پیارے بھائیوں، جب کسی لفظ کے شروع میں یا آتی ہے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ، اور جب کسی لفظ کے لاسٹ پہ واو اور نون آ جائے تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے سب، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے سب۔ اب وہ سب کے ساتھ آپ اردو لگا دیں، لفظ کا ترجمہ ہو گیا۔ ہمارے پاس ہے یعلمون، یا کا ترجمہ ہو گیا وہ، واو نون کا ترجمہ ہو گیا سب، درمیان میں ہے علم، تو وہ سب علم حاصل کرتے ہیں۔
وہ صاحب کیا کرتے ہیں؟ علم حاصل کرتے ہیں. لفظ ہے یشکرونا، یا کا ترجمہ ہو گیا وہ، واو نون کا ترجمہ ہوا درمیان میں بچا شکر، تو وہ صاحب کیا کرتے ہیں؟ شکر کرتے ہیں. لفظ ہے یکفرونا، یا کا ترجمہ وہ، واو نون صاحب درمیان میں کفر، تو وہ صاحب کیا کرتے ہیں؟ کفر کرتے ہیں. لفظ ہے یتوکلونا، یا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، واو نون کا صاحب ہوگا درمیان میں ہوگا توکل، تو وہ صاحب کیا کرتے ہیں؟ توکل کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اگر اس انداز کے ساتھ ہم قرآن کو سیکھیں تو کوئی بات مشکل ہے نہیں. اللہ پاک برکت عطا کرے. اب کبھی کبھی ایسے ہوتے